بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی، مثالی پرچہ نمبر 6، تیاری برائے لیکچرر ان اردو، ایس ایس اردو، ایس ایس ای اردو اینڈ ای ایس ای اردو۔ سوال نمبر 1 ہے کہ ماہنامہ فکر نو کس شہر سے نکلتا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ماہنامہ فکر نو علی گڑھ سے نکلتا ہے۔ ایک اور سال نامہ فکر نو بھی ہے۔ سال نامہ فکر نو یہ دہلی سے نکلتا ہے، جبکہ ماہنامہ فکر نو علی گڑھ سے نکلتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اقبال نے اسلامی ترکش کا آخری تیر کس مغل شہنشاہ کو کہا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اقبال کی ایک نظم ہے، فارسی نظم ہے، اور یہ 25 اشعار پر مشتمل ہے، اور یہ نظم ان کے شعری مجموعے رموز بے خودی میں موجود ہے۔ اس فارسی نظم کا عنوان ہے حکایت شیر و شہنشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نظم کے پہلے 11 اشعار میں اورنگزیب عالمگیر کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے تیسرے شعر میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اورنگزیب عالمگیر کو اسلامی ترکش کا آخری تیر کہا۔ اقبال کہتے ہیں کہ شاہ عالمگیر کا مقام آسمان جیسا بلند ہے، وہ خاندان مغلیہ کا اعتبار تھا۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ اسلام کا مرتبہ ان سے برتر ہوا، اور شرع پیغمبر کے احترام میں ان کی وجہ سے اضافہ ہوا۔ اور تیسرے شعر میں کہتے ہیں کہ کفر و دین کے درمیان جنگ میں اورنگزیب ہمارے ترکش کا آخری تیر تھے۔ اسی طرح اس نظم کے آخری حصوں میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اورنگزیب عالمگیر کو ہندوستان کے بت خانے میں ابراہیم کا درجہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شعلہ توحید راہ پروانہ بود، چوں براہیم مندریں بت خانہ بود۔ سوال نمبر 3 ہے کہ وہ کون سے شاعر ہیں جو ہمیشہ مشاعروں میں موٹا ڈنڈا اور تلوار لے کر جاتے تھے، اور ہمیشہ سپاہیانہ لباس زیب تن کرتے تھے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے خواجہ حیدر علی آتش ہمیشہ سپاہیانہ لباس اور موٹا ڈنڈا اور تلوار لے کر۔ سوال نمبر 4 ہے کہ اقبال نے اپنی کس کتاب کو ڈیوائن کامیڈی کہا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اقبال نے اپنی کتاب جاوید نامہ کو ڈیوائن کامیڈی کہا۔ ڈیوائن کامیڈی یہ اطالوی لفظ ڈیوینیا کومیڈیا سے نکلا ہے، جس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے تربیہ خداوندی۔ یہ مشہور
اطالوی شاعر دانتے کی ایک نظم کا عنوان بھی ہے، جس میں مشہور اطالوی شاعر دانتے ورجل شاعر کے ہمراہ جہنم، اعراف اور جنت کی سیر کرتا ہے۔ یہ خالصتاً ادبی انداز میں لکھی ہوئی نظم تھی۔ اسی کتاب سے متاثر ہو کر اقبال نے جاوید نامہ لکھا۔ جاوید نامہ بھی آسمانوں کی سیر کا احوال ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال یہ سیر، آسمانوں کی سیر، جنت اور جہنم، اعراف وغیرہ کی سیر، یہ مشہور شاعر مولانا جلال الدین رومی کی ہمراہی میں کرتے ہیں۔ اب ڈیوائن کامیڈی میں اطالوی شاعر دانتے ورجل کی رہنمائی میں جہنم، اعراف اور جنت کی سیر کرتا ہے، جبکہ اقبال مولانا رومی کی سربراہی میں جنت اور آسمانوں کی سیر کرتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اقبال نے کس بادشاہ کے پیچھے نماز ادا کی تھی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اقبال نے افغانستان کے بادشاہ امیر امان اللہ کی اقتداء میں نماز ادا کی تھی۔ سوال نمبر 6 ہے، چند جدید ناول ہیں جن میں دائرہ، ناتمام، بھید اور چوتھا ناول ہے سمندر، یہ 2024 میں شائع ہوا ہے، تو اس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ دائرہ، ناتمام، بھید اور سمندر جیسے ناول محمد عاصم بٹ نے لکھے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، استعارہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہیں ادھار لینا۔ سوال نمبر 8 ہے، مقدر قواعد کی اصطلاح میں کسے کہا جاتا ہے؟ ویسے تو مقدر کے معنی ہوتے ہیں نصیب کے، قسمت کے، تقدیر کے، لیکن قواعد میں وہ کلمہ جو عبارت میں موجود نہ ہو مگر قرینے سے اس کے معنی مراد لیے جائیں، اس کو مقدر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، محبوب کی بے وفائی اور عشق کی برائی کے متعلق اشعار اصطلاح میں کیا کہلاتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ محبوب کی بے وفائی اور عشق کی برائی کے متعلق لکھے جانے والے اشعار وسوخت کہلائے جاتے ہیں۔ عبدالحلیم شرر کے مطابق وسوخت لکھنؤ میں پیدا ہوئی، جبکہ مشہور تذکرہ گل رعنا کے مصنف عبدالحی کے مطابق میر تقی میر وسوخت کے بانی ہیں۔ وسوخت شاعری کی ایک صنف ہے، اس میں محبوب سے بے اتنائی، بے وفائی اور بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ قسم ہے کہ جس میں شاعر اپنے محبوب کے تغافل
اور رقیب کے ساتھ اس کے تعلق کی شکایت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شعر ہے کہ تو جو بدلا تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی، اور نہیں اور سہی۔ سوال نمبر 10 ہے، اہل زبان کے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہونے والے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اہل زبان کے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہونے والے الفاظ کو محاورہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرنے کی تلقین کس شاعر نے کی ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ یہ تلقین اقبال نے کی ہے۔ اقبال کی ایک نظم ہے جاوید کے نام، جو کہ بال جبریل میں موجود ہے۔ جب اقبال دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی غرض سے لندن گئے تو ان کے صاحبزادے جاوید اقبال نے لاہور سے ایک خط لکھا اور لندن سے گراموفون لانے کی فرمائش کی۔ اقبال لندن سے گراموفون تو نہ لا سکے، مگر نوجوانوں کے لیے یہ نظم لکھ کر ضرور لائے جس میں خودی کا پیغام دیا گیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان سے، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے مائے لالائے فام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ سوال نمبر 12 ہے، عصر حاضر کی مشہور ناول نگار طاہرہ اقبال کا ایک ناول ہے نیلی بار، جس کی ایک ہیروئن ہے۔ اس ہیروئن کا نام ست بھرائی ہے، جو کہ ایک مغوی تھی، یعنی اسے اغوا کیا گیا تھا۔ تو طاہرہ اقبال کے مشہور ناول نیلی بار کی مغوی دلہن ست بھرائی ایک خاص قسم کی بیماری کا شکار ہوتی ہے جس کو اسٹاک ہوم سنڈروم کہا جاتا ہے۔ اسٹاک ہوم سنڈروم وہ بیماری ہے کہ جس میں کوئی مغوی کسی مغوی سے ہی، یعنی اغوا کرنے والے سے ہی اغوا شدہ شخص محبت کرنے لگتا ہے، تو ایسی بیماری کو اسٹاک ہوم سنڈروم کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، تذکیر و تانیث کے حساب سے درست جملہ بنانا ہے۔ میں نے کلیات اقبال خریدی، کلیات مؤنث ہے۔ سوال نمبر 14 ہے کہ اے دریغا کا کیا مطلب ہے؟ اے دریغا کا مطلب ہے ہائے افسوس۔ سوال نمبر 15 ہے کہ رند اور شاہد باز کے کیا معنی ہیں؟ رند تو کہا جاتا ہے شراب پینے والے کو، اس سے مراد صوفی بھی ہوتا ہے، جو صوفی شخص ہوتا ہے اس کو رند بھی کہا جاتا ہے۔ اور شاہد باز،
شاہد باز اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ حسن پرست ہوتا ہے، تو رند اور شاہد باز کے معنی ہوں گے صوفی اور حسن پرست۔ فسانہ اور افسانہ، ان دو لفظوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ فسانہ مکمل تخیلاتی قصہ ہوتا ہے جس میں مافوق الفطرت عناصر بھی بیان کیے جاتے ہیں، جس کی مثال ہے رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب۔ افسانہ کسے کہتے ہیں؟ افسانہ ایک ایسا قصہ ہوتا ہے جس میں زندگی کا ایک اہم پہلو یا ایک واقعہ یا ایک حقیقت یا ایک حقیقی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جیسے پریم چند کا افسانہ ہے حج اکبر۔ سوال نمبر 18 اور 19 ہے، اردو قواعد اور قواعد اردو کے مصنف کون ہیں؟ تو اردو قواعد کے مصنف ہیں ڈاکٹر شوکت سبزواری، اور قواعد اردو کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق۔ سوال نمبر 20 اور 21 ہے، مجدد الف اول اور مجدد الف ثانی تاریخ کی کن مشہور شخصیات کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مجدد الف اول حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے، جبکہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کو کہا جاتا ہے۔ رند اور شاہد باز صوفی اور حسن پرست، فسانہ مکمل تخیلاتی قصہ جیسے فسانہ عجائب، افسانہ حقیقی زندگی کا قصہ جیسے پریم چند کا افسانہ حج اکبر۔ اردو قواعد ڈاکٹر شوکت سبزواری، قواعد اردو مولوی عبدالحق، مجدد الف اول عمر بن عبدالعزیز، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی۔ سوال نمبر 22 ہے کہ اقبال کی نظم پنجاب کے پیرزادوں سے ان کے کس شعری مجموعے میں ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اقبال کی نظم پنجاب کے پیرزادوں سے بالا جبریل میں ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، سہمائی ادبی مجلہ جو کہ انٹرنیشنل ہے اور جس کا عنوان ہے معاصر، یہ کس کی ادارت میں نکلتا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ سہمائی مجلہ معاصر عطاء الحق قاسمی کی ادارت میں نکلتا ہے۔ سوال نمبر 24 اور 25 ہے، 3-5 کرنا اور 3-13 کرنا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ 3-5 کرنا کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، جبکہ 3-13 کرنا کا مطلب ہوتا ہے تتر بتر کرنا۔ حضر اور ما حضر میں کیا فرق ہے؟ حضر کہتے ہیں حالت قیام، یہ لفظ سفر کا متضاد ہے، یعنی مل جل کر رہنا، اور ما حضر کا مطلب ہے جو کچھ موجود ہے، یعنی روکھا سوکھا جو بھی ہو حاضر ہے، بے تکلفی کا کھانا، اس کو ما حضر کہتے ہیں۔
بتائیے یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ آگے کہوں کہ کیا کریں دستے تماں دراز، بلکہ شعر یوں ہے کہ آگے کسو کے کیا کریں دستے تماں دراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ سوال نمبر 29 ہے، لسان العصر، اپنے زمانے کی آواز، یہ کس کا لقب ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مشہور زمانہ شاعر جو مغربی تہذیب کی مخالفت کے حوالے سے مشہور ہیں، اکبر الہ آبادی، ان کو لسان العصر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 30 ہے، پیر بخش اور خانم، یہ ایک مشہور ناول کے کردار ہیں۔ بتائیے پیر بخش اور خانم کس ناول کے کردار ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ پیر بخش اور خانم امراؤ جان ادا ناول کے کردار ہیں۔ امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے جو سب سے پہلے 1899 کو شائع ہوا تھا، اور یہ اردو کا پہلا نفسیاتی ناول بھی ہے۔ سوال نمبر 31 ہے، بارش آیا چاہتی ہے، اس جملے میں امدادی فعل کی نشاندہی کیجیے۔ آنا اور چاہنا، اس جملے میں یہ دو فعل استعمال کیے گئے ہیں۔ آنا سے آیا، چاہنا سے چاہتی، یہ امدادی فعل ہے۔ سوال نمبر 32 ہے، جان ایلیا کا اصل نام کیا تھا؟ جان ایلیا کا اصل نام سید جان اصغر تھا۔ کلی قطب شاہ جو اردو کے پہلے صاحب کلیات شاعر ہیں، ان کا تعلق دکن کی کس ریاست سے تھا؟ تو قطب شاہی خاندان کا تعلق ریاست گولکنڈہ سے تھا، تو کلی قطب شاہ کا تعلق بھی ریاست گولکنڈہ سے تھا۔ سوال نمبر 34 ہے، تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا۔ یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ یہ مشہور شاعر ولی دکنی کا ہے۔ یہ کس مکتوب نگار کا دعویٰ ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے؟ تو یہ دعویٰ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کا۔ سوال نمبر 36 ہے، مشفق خواجہ کے کالموں کا عنوان کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مشفق خواجہ کے کالم کا عنوان تھا سخن در سخن، جبکہ مشفق خواجہ کا کلمی نام خامہ بگوش تھا۔ خامہ بگوش کا مطلب ہوتا ہے قلم کا غلام۔ سوال نمبر 38 ہے، ایک مشہور ڈرامہ ہے انارکلی جو کہ امتیاز علی تاج نے لکھا ہے، جبکہ انارکلی کے عنوان سے افسانہ سعادت حسن منٹو کا ہے، جبکہ انارکلی کے عنوان سے ناول ڈاکٹر مرزا حامد بیگ کا ہے۔ سوال نمبر 41 ہے، ہم سفیر کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ہم سفیر کہتے ہیں ہم آواز کو۔ سوال نمبر 42 ہے، انگریز گورنمنٹ کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب کس ادیب کو دیا گیا تھا؟
تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ انگریز حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب مولانا محمد حسین آزاد کو دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 43 ہے، میں مٹی کی مورت، یہ فہمیدہ ریاض کا شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 44 ہے، فرہنگ آصفیہ جو اردو ادب کا مشہور ترین لغت ہے، یہ کس نے مرتب کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ فرہنگ آصفیہ سید احمد دہلوی نے مرتب کیا ہے۔ سوال نمبر 45 ہے، مادر ملت، مادر گیتی، مادر وطنی میں مادر قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو مادر ملت، مادر وطنی، مادر گیتی میں مادر قواعد کے لحاظ سے سابقہ ہے۔ غزل کے لغوی معنی ہوتے ہیں عورتوں سے باتیں کرنا۔ کومل اور سائرہ کی عمر میں 12-13 کا فرق ہے، اس سے مراد ہے معمولی فرق ہے۔ کومل اور سائرہ کی عمر میں معمولی فرق ہے، یعنی 19-20 کا فرق ہے۔ سوال نمبر 48 ہے، مقتدرہ قومی زبان کے پہلے صدر نشین تھے اشتیاق احمد۔ سوال نمبر 49 ہے، روشنائی کے مصنف کون ہے؟ روشنائی ڈاکٹر سجاد ظہیر کی تصنیف ہے اور یہ ترقی پسند تحریک کی تاریخ پر مشتمل ایک کتاب ہے جو کہ ڈاکٹر سجاد ظہیر نے دوران اسیری تحریر کی تھی۔ سوال نمبر 50 ہے، محسن الملک قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ محسن الملک قواعد کے لحاظ سے لقب ہے اور نواب وقار محسن الملک اور وقار الملک یہ دونوں خطابات ہیں جو کہ حیدرآباد دکن کی ریاست سے مختلف لوگوں کو دیے گئے تھے۔ تو محسن الملک قواعد کے لحاظ سے خطاب ہے۔ میں مٹی کی مورت فہمیدہ ریاض کا شعری مجموعہ ہے۔ فرہنگ آصفیہ کے مصنف سید احمد دہلوی ہیں۔ مادر ملت، مادر وطنی، مادر گیتی میں مادر قواعد کے لحاظ سے سابقہ ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا کے ہیں۔ کومل اور سائرہ کی عمر میں 12-13 کا فرق ہے، یعنی 19-20 کا فرق ہے۔ مقتدرہ قومی زبان کے پہلے صدر نشین اشتیاق احمد تھے۔ روشنائی کے مصنف سجاد ظہیر ہیں۔ محسن الملک قواعد کے لحاظ سے خطاب ہے۔